اور تیسری چیز اسی طریقے سے یہ مسنگ پیپل کا نام. مسنگ کا لفظ ہی ویسے زیادہ اپروپریٹ صحیح نہیں ہے. مسنگ کسی اور چیز کو کہتے ہیں جو مفہوم ہم اس کا رفتہ جانتے ہیں، بلکہ اس کے لیے تو کوئی نیا لفظ ایجاد کرنے کی کوشش کے باوجود ہم ناکام ہیں. جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، میری بہن کو اٹھا کر کوئی لے جائے، مجھے لفظ مناسب نہیں لگ رہا کہ کیا کہوں میں اس کے بارے میں. نہیں، اغوا تو نہیں کہہ سکتا، یہ گمشرہ بھی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے ہم محاورے میں بات کرتے ہیں کہ زمین ان کو نگل گئی، آسمان اچک کر لے گیا، ہواؤں کے اندر تحریر ہو گئے، فضاؤں کے اندر گم ہو گئے. بات سمجھ لیں آپ؟ شاید اس طرح میری بات اتر جائے میرے دل میں. جو کچھ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو پاکستانی اور مسلمان ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ حیوان ہیں، ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں. یعنی میں تو حیرت زدہ ہوں، یہ بات بیٹھی کیسے یہاں پر؟ مطلب صابر و شاکر ہمارے فوجیوں کو، ہمارے حکمرانوں کو 17 کروڑ صابر و شاکر لوگ مل گئے. اس غلط فہمی کو رفع ہونا چاہیے، اور غلط فہمی کے رفع کرنے کے لیے وہی قومی اتفاق کرائے اور قومی ہے. لہٰذا اگلی کانفرنس تو لازماً بلوچستان میں ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ کانفرنس اسلام آباد میں، اس کے بعد یہ کانفرنس لاہور. میں نے بلوچستان کے دورے میں مسلسل یہ بات سب جگہ کہی، اپنے دوستوں سے بات کر کے یہ بات کہی کہ جو بلوچستان کی قیادت ہے، محرومی کی اور مجبوری کی طویل داستان ہے. آپ مینار پاکستان پر آئے، جماعت اسلامی اہتمام کرے گی، جب سے جماعت اسلامی تمام ضروریات پوری کرے گی. آپ وہاں تشریف لائے، میں بھی تقریر نہیں کروں گا، صرف آپ تقریر کریں، بلوچستان کا کیس پیش کریں. اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں اور 4 نعرے آپ کے خلاف لگتے ہیں تو میں اٹھ کر آپ کا دفاع کروں گا کہ کن لوگوں کو تم روک رہے ہو آزادی سے، کس غلامی میں تم نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے. اس غلامی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہم آزادی کو وسیع تر مفہوم میں بھی دیکھنے لگتے ہیں. جو پیروں کے اندر ان کے بیڑیاں، جو ہاتھوں میں ان کی ہتھکڑیاں، جو زبان اور ہوٹوں پر ان کے پہرے، جو محرومی ایسی کہ نسل در نسل محروم ابن محروم ابن محروم، مجبور ابن مجبور ابن مجبور. وہ اگر اس کی زبان سے آپ آزادی کا نعرہ سنتے ہیں تو بوکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. گل مچھلی کے اوپر حرف آنے لگتا ہے، غدار کہنے لگتے ہیں. میں نے مسلسل یہ بات کہی کہ آپ آئیں، مینار پاکستان پر مل سکیں، اور آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا اس مینار پاکستان، میں آپ کا دفاع کروں گا اور وہ پوری چارج شیٹ پیش کروں گا جس کی وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آزادی کی، اور اس حوالے سے گفتگو اپنی کر رہے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ تو شاید دنیا کے اندر ایسے بھی ہوں گے، ایسے ڈیموکریٹس اور اسٹرگل کرنے والے، جدوجہد کرنے والے، جنہیں حیرت ہوتی ہوگی کہ بلوچ اب تک آزاد کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے غلامی کیوں قبول کی ہوئی. انہیں شاید غلامی پسند ہے، اس لیے انہوں نے بولا. یعنی بہت سے لوگ ہوں گے شاید ایسے جو صورتحال سے واقف نہیں. اسی لیے یہ بات درست ہے کہ یہاں اس سے زیادہ مرتبہ کہی گئی ہے کہ بلوچوں کا مقدمہ بھی سمجھا نہیں ہے، بلوچوں کے ریشنل سے بھی لوگ پوری طرح واقف اور آگاہ نہیں ہیں. تو میں پھر کو دہراتا ہوں کہ 5ویں آپریشن کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. صبح سرحد میں جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. بلکہ ان دونوں آپریشن کے بارے میں آرمی کی چیف سے یہ بات کہتا ہوں کہ دونوں کی بیلنس شیٹ پیش کی جائے. کتنے عرصے سے یہ آپریشن جاری ہے، کھویا کیا ہے، پایا کیا. اگر 7 آپریشن کامیاب ہو گیا ہے تو وہاں فوج کیوں ہے، وہاں کرفیو کیوں لگتا ہے، وہاں روز یہ اطلاع کیوں ملتی ہے کہ 20 دہشت گرد مارے ہوئے. اس کا مطلب آپریشن تو جاری ہے آپ، اور ہمیں نہیں پتا آج تک کس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. پریس اور میڈیا کو وہاں جانے دیا جائے، ان کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے. وہ بتائیں گے ہم کو کون دہشت گرد ہے، وہ بتائیں گے ہم کو کون مجبور ہے، گولی چلانے والے یا گولی کھانے والے. یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا بھی ہو تو وہ نہیں اس طریقے کر سکتا ہے. اس لیے دونوں آپریشن کو ختم کر کے چیف آف آرمی اسٹاف ہمیں بیلنس شیٹ پیش کرے کہ انہوں نے کیا کھویا. اور دہشت گردی کو جسے وہ جڑ سے اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور جب کوئٹے تک پہنچتی دکھائی دیتی نظر آتی، اور کراچی کی طرف بڑھتی نظر آتی، اور جنوبی پنجاب کا جس کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، اور مریض کا جس میں حوالہ آتا، اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں یہ فوج کتنی کامیاب ہوئی ہمیں بتانا چاہیے. یہ جو غریب پاکستان اور اسلام ہے، آپ زرداری کو برا کہیں، پاکستان کو برا کہیں، آپ ضیاء کو برا کہیں. یعنی
یہ جس آدمی نے قرآن لے کر دھوکہ دیا تو قرآن تو برا نہیں ہے. اگر قرآن لے کر کسی نے معاہدہ توڑ دیا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو پکڑیں, اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں, ہم سب مل کر یہ کام کریں, بجائے اس کی کہ چارج شیٹ پاکستان اور اسلام کے خلاف. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کرتے نہیں ہیں, لیکن جب آدمی کہنے پر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں صادر ہو جاتی ہیں, کچھ کا صدور ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, ظاہر ہے کہ میری رائے ضروری نہیں, سب کی رائے ہے, لیکن میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بلوچستان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. بلوچستان کے ایشو کو پاکستان کا ایشو بنا کر پورے ملک کی تائید اور پوری قوم کی پشتیبانی اس کے اوپر دی جاتی ہے. البتہ یوسف مفتی خان سے ہمیشہ بھی کہتا ہوں, میں نے یاد رکھا تو یوسف مفتی خان سے ضرور کہوں گا کہ کس جگہ کون سی بات کہنی ہے یہ بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے. میرے گھر میں تو کئی باتیں کر بتا رہے ہیں, اور اگر کہہ دوں تو آپ مجھے کم از کم صدارت سے تو برطرف کریے, میرے پاس تو بھی کچھ نہ کچھ باقی رہے گا. لیکن یہ کہ زرداری کے بارے میں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے, قرآنوں کے بارے میں, اور پھر حقیقت جمہوری اور سیاسی عمل کو جاری رکھنے کی بات ہے. جمہوری سیاسی عمل جاری رہے گا تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی, میری بات بھی سنی, اور ہنستے بولتے سنی جائے گی, اختلاف کے باوجود سنی جائے گی, بلکہ پولز اپارٹ ہونے کے باوجود ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے اور بار بار اپنی بات کہیں گے اور بار بار آپ کی بات سنیں گے. میرا خیال ہے کہ اگر منتظمین اور جو آپ سب لوگ اس میں اگر دلچسپی لے کر اگلی کانفرنسوں کا بھی کوئی شیڈیول آئندہ کچھ دنوں میں اعلان کریں. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جماعت اسلامی نے پچھلے چند مہینے سے ملک کے اندر گو امریکہ گو کی پہلی شروع. آپ ہمارے جلسوں کے اندر آئے, آپ کو بھی تقریر کروائیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ایجنڈا ہمارا ایجنڈا. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وسائل سے مالا مال صوبہ. امریکہ کی نظریں بھی لگی ہوئی ہے, چین کی بھی اس کے اندر دلچسپی ہے, ایران بھی اس میں دلچسپی لیتا ہے, بھارت بھی اس کو سازش سے کرتا ہے. جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, بات کو سارا نہیں پتا تو ہمارے اوپرانوں کو نہیں پتا. اچھا بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے, پتا چلا. اور بلوچستان وسائل سے مالا مال ہوگی تو جگائی صاحب کے لیے کہیں دبائی یہ بات اس واپس کے نتیجے میں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سب کی نظر میں نہیں, تو پھر ہماری نظر نہیں لگی. یعنی اپنے ہی حکمرانوں کو نہیں پتا کہ بلوچستان کتنا اہم ہے. اگر IGFC بلوچستان میں یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ بھارت بلوچستان کے راستے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو IGFC صاحب بھارت کی اگر یہ بیان ہو گئی ہے تو آپ کو یہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ کہاں گم ہو گئے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کو تو بڑی گالیاں پڑتی ہیں نا, بہت چارجشیٹ دی جاتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز, لیکن اسٹیٹ ایکٹر اس وقت بھی نہیں تھے جب کراچی آگ میں جل رہا. اسٹیٹ ایکٹر اس وقت بھی کہیں نہیں تھے جب اکبر مفتی کو زندہ لاش بنایا جا رہا ہے. اسٹیٹ ایکٹرز کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ تلاش روشدہ کا اشتہار لینا. جب اسٹیٹ ایکٹرز اپنے حصے کا کام نہیں کرتے, نہ گورن کرتے, نہ ڈیلیور کرتے, نان اسٹیٹ ایکٹر صحت بھی دیتے ہیں, ہم کو تعلیم بھی دیتے ہیں, کراچی کے اندر تو لا اینڈ آرڈر بھی دیتے ہیں, ان گارڈس ہمیں فراہم کرتے ہیں. کیا آپ ذاتی گارڈ رکھ لیں, کمپنی میں رکھ لیں, گھر کے پتہ رکھ لیں, حکومت بیچاری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور جان مال کے طرف کو نہیں دے سکتی. اس لیے اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم نے یہ گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی. یہ پورا ایجنڈا ہمارا, آپ پوری بات سنیں, پورا ایجنڈا آپ کے لیے آئے. کوئی چیز اس میں مسنگ ہو اور آپ کا خیال ہو یہ چیز اس میں نہیں آ سکتی ہے, اس کو شامل کر سکتے. اس لیے کہ قومی ایجنڈے کو لے کر چلنا اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہی مسائل کا حل ہے, شاہ دلیل ہے, دور کا سرا ہے. اور دور تک پھیلے ہوئے اس معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر جس مداخلت کی باہمی اتحاد اعتماد کی ضرورت ہے وہ تقریروں سے نہیں ہوگا لیکن رویوں سے ضرور ہوگا. تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں, خصوصاً اپنی ماں کا اور ہم سب کی ماں کا, ایک دکھی ماں کا اور تمام دکھی ماؤں کا, بھائیوں کا اور باپوں کا, کہ جو بڑے صبر سکون اور حوصلے کے ساتھ اس پوری صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں زیادہ آگے بڑھ کر ان کے اور اپنے مقدمے کو پوری قوم کے سامنے پیش کرنا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. حکومت کو
مسائل ہیں.